حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کی اس ہٹ درمی سے اور دعوت کے اس انکار سے نا امید ہوئے اور مایوس ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سائرہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ تین افراد تھے جو اس وقت ایمان والے تھے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا جو برکت والی تھی تمام انسانوں کے لیے، یعنی بیت المقدس کی اور شام کی وہ سرزمین تھی جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ اور بعض صحابہ اکرام نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اس ارض مقدس سے اور برکت والی جگہ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ یہ اللہ کا وہ پہلا گھر ہے جو برکت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، تمام عالم والوں کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی جو بڑی بابرکت تھی اور برکت والی زمین تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو وہاں ایک ظالم اور جابر بادشاہ رہتا تھا۔ جب کسی نے اس بادشاہ کو یہ خبر پہنچائی کہ یہاں ایک ایسا مرد آیا ہے کہ جس کے ساتھ ایک خوبصورت، حسین اور جمیل عورت ہے، تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس بلایا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سائرہ علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے حضرت سائرہ کو جب دیکھا تو اس کی نیت خراب ہوئی اور اس کی نیت میں فتور آیا، اور اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی اور نماز شروع کر دی، اور نماز میں اللہ رب العزت سے اپنی عزت اور شرف کے لیے دعا کی۔ اس سے پہلے بادشاہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ عورت آپ کے ساتھ جو ہے یہ کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اور پھر حضرت سائرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ میری بہن ہے، اور اس وقت میرے اور آپ کے علاوہ کوئی مومن دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہی کہ ہمارے علاوہ کوئی مومن موجود نہیں، حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام بھی تو مومن تھے، اس وقت موجود تھے؟ اس بات کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میاں بیوی میں سے، یعنی جوڑے میں سے ہمارے علاوہ کوئی بھی مومن دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور اس بات سے اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہ کہہ رہے تھے کہ سائرہ میری بہن ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے میری بہن ہے، یعنی حقیقت میں نسبی بہن نہیں ہے، حقیقت میں تو وہ میری بیوی ہے، لیکن چونکہ اس وقت ایمان والے صرف ہم ہی ہیں تو ایمان کے اعتبار سے وہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ اپنی زندگی میں بولے تھے۔ یہ جھوٹ نہیں تھے، در حقیقت یہ توریہ تھا، اور توریہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کہنے والا ہے اس کا مطلب اور مراد اور ہے، اس کی نیت اور ہے، اور جو سننے والا ہے، جو مخاطب ہے، وہ اس کو اور چیز سمجھتا ہے اور وہ اس کا ظاہری مطلب اور معنی مراد لیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ سائرہ میری بہن ہے تو بادشاہ نے یہ سمجھا کہ حقیقی بہن ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایمان کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے میری بہن ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا، توریہ کیا تھا، جب مشرکین نے یہ کہا، آپ کے والد نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اس جشن میں، اس عید کے دن میں شامل ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ تو اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا یہ تھا کہ جن بتوں کی اور جس عید کی خوشی میں تم جانا چاہتے ہو اور وہاں کے رسم و رواج کرتے ہو اور شرک کرتے ہو، میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔
میں اس بت پرستی کے لحاظ سے روحانی طور پر بیمار ہوں، یعنی میری طبیعت اس سے بیمار ہوتی ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھتی، اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ اور دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا، تو جب ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بتوں کے ساتھ کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ان کے بڑے سے پوچھیں، ان کے بڑے بت نے یہ کیا ہوگا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو جھوٹ توحید کے لیے بولے تھے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے بولے تھے، اور تیسرا جو بادشاہ کے سامنے یہ جھوٹ بولا تھا، یہ اپنی عظمت اور شرافت کے لیے تھا، اور یہ توریہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مقصد اور تھا، اور بادشاہ جو سن رہا تھا اس کا سمجھنے کا مقصد اور مطلب اور وہ سمجھ رہا تھا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے نماز پڑھ کے یہ دعا کی کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما، اور جب بادشاہ بدنیتی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تو حضرت سائرہ سلام اللہ علیہا نے بھی نماز پڑھی، اور انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے اپنے اس جسم کو تیرے لیے محفوظ رکھا، اور صرف میرے شوہر کے علاوہ میں نے کسی کو بھی اس کے قریب نہیں آنے دیا، تو آج میری بھی عظمت اور عزت کی حفاظت فرما، اور میرے شوہر کی بھی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اس بادشاہ سے، اور وہ اس طرح کہ جب بادشاہ آگے ہاتھ بڑھاتا تھا تو اس کا ہاتھ سن ہو جاتا تھا، رک جاتا تھا، پھر اس نے حضرت سائرہ علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، جب انہوں نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ اس نے آگے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو ہاتھ پھر رک گیا، شل ہو گیا، پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، جب انہوں نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، جب اس نے تیسری مرتبہ آگے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ پھر رک گیا، تو پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اور اس نے اپنے دربان کو بلا کر کہا کہ یہ کن لوگوں کو تو میرے پاس لے آیا ہے، یہ کوئی جن ہیں یا فرشتے ہیں یا کیا چیز ہیں کہ ان کی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس بات سے بڑا متاثر ہوا تو پھر اس نے حضرت ہاجرہ کو خدمت کے طور پر حضرت سائرہ علیہ السلام کو عطا کیا۔ جب حضرت سائرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بنا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدکار بادشاہ سے میری حفاظت فرمائی ہے، اور میری اور آپ کی عزت اور ناموس کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے۔ کہ جب بندہ کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور صبر کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بیت المقدس کی طرف اور شام کی طرف ارض مقدس کی طرف واپس لوٹے، اور آپ کے پاس بہت سارا مال بھی تھا، اور خدمت کے لیے انہوں نے حضرت ہاجرہ بھی دی تھی، جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں آئی۔ حضرت سائرہ سلام اللہ علیہا نے ان کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا تھا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت اولاد نہیں تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق عطا کریں گے، اور پھر یعقوب عطا کریں گے، اور پھر آپ کی اولاد کو تمام انسانوں کے لیے رہنما بنائیں گے، اور ہدایت اور کتاب ہمیشہ آپ کی ہی اولاد میں رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے انعامات سے نوازا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر، اپنے قبیلے اور خاندان کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹ رہے تھے تو آپ کے پاس بہت سارا مال اور متاع بھی تھا، اور بہت کچھ لوگ آپ کے ماننے والے بھی تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی بہت سارا مال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو کسی دوسرے شہر میں جانے کا حکم دیا جہاں بہت سارے لوگ آباد تھے اور ایک مرکزی شہر تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب وہاں جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قید کیا اور ان کا مال اور متاع چھین لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ 318 آدمیوں کو لے کر گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی چھڑایا، اور ان کا وہ مال اور متاع بھی ان سے واپس لیا، اور اس طرح پھر آپ ارض مقدس کی طرف واپس لوٹ آئے، اور بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ اب یہ جتنی بھی زمین ہے اس پر آپ کی اولاد کی ہی حکومت ہوگی، اور اس پر بسنے والی آپ کی ہی اولاد ہوگی۔ تو اس سے مراد خاص طور پر امت محمدیہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرق، مغرب اور شمال اور جنوب دکھائے، اللہ نے زمین کو تنگ کر دیا اور مجھے
زمین کے تمام اطراف کنارے دکھائے گئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جو جگہ آپ نے دیکھی ہے وہاں وہاں آپ کا مذہب پھیلے گا، آپ کی دعوت پھیلے گی، اور آپ کی حکومت وہاں تک ہوگی۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، تو یہ آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ہی ساری جگہیں اور سرزمین ہوگی اور تمام وطن ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، بہت سارے امتحانات سے گزارا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر اور استقامت کے ساتھ تمام امتحانات کو پاس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے انعامات عطا کیے، اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے اس کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرمائے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑے شرف اور عزت کی اور عظمت کی بات تھی۔